اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ محرم الحرام کی آمد کیا ہوتی ہے، دل غم سے نڈال ہو جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع کیا ہوتا ہے، ہر شخص کے ذہن و دماغ میں دورہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سما جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کون امام حسین؟ جو حرمت کعبہ کے امین ہیں، اسلام کے محافظ ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لال ہیں، حضرت علی کے نور نظر ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں، بی بی زینب کے چین ہیں، جنت کے سردار ہیں، امام عالی مقام ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہیں۔ امام حسین کی بہت ہی عرفہ والا اور بلند والا شان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی عرفہ والا ہے کہ ہم ان کی شان بیان کرتے 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 ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج ابھی ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بات ذہن نشی کر لیجئے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی ہستی، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی نواز رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ امام حسین نواز رسول ہے، اور امام حسین کا مقام دیکھیے، امام حسین کی شان اور بلند و بالا شان دیکھیے کہ کیا امام حسین کی شان ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی اور امام حسین نے جو سب سے پہلی آواز اپنے کانوں سے سنی، وہ کس کی آواز سنی؟ کوئی اور نہیں بلکہ تاجدار کائنات، تاجدار کائنات، دو جہاں کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ آواز کیا سنائی؟ سب سے پہلی جو آواز نبی کریم نے امام حسین کو سنائی وہ اللہ پاک کا نام تھا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے کان میں آوازیں دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کی سواری کرتے تھے۔ ایک لقب امام حسن اور امام حسین کو کہا جاتا ہے رقیب دوشہ مصطفیٰ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہونے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوتے تھے۔ کیا ہی شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ اللہ عز و جل کی تلواریں ہیں۔ امام حسین نے کیا ہی بلند والا مقام و رتبہ پایا۔ اور آج میں آپ کو یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہی کافی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، سنو، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ کے نام پر اپنی جانیں لٹانے والوں، سنو، نبی کریم تاجدار کائنات کی قلب اطہر میں امام حسین اور امام حسن کی محبت کا مقام کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ہی فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور آخری بات کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یہ نواسے یعنی امام حسن اور امام حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کا بہت ہی بڑا مقام ہے، رتبہ ہے۔ امام حسین نے نبی کریم کے دین کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اور سجدے میں سر رکھ کر سب کچھ نانا کے دین کی خاطر لٹا دیا، اپنا پورا خاندان نانا کے دین کی خاطر لٹا دیا۔ ہمیں کربلا کے میدان سے میسج یہ دیا کہ چاہے جتنی مشکلات آ جائیں، چاہے جتنی پریشانیاں آ جائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، چاہے جتنی مشکلات آ جائیں، اور ہمیشہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نماز ادا کرنی ہے۔ نیزے کے اوپر ان کا سر رکھا گیا جب بھی امام حسین نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اپنے امتیوں کو یہ درس دیا کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ کرتی رہنی ہے، چاہے جتنی مشکلات آ جائیں، چاہے جتنی پریشانیاں آ جائیں۔ یہ امام حسین کا میسج ہے، اور ہم نے اس میسج پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو کہ درس کربلا کیا ہے، پیغام کربلا کیا ہے۔ امام حسین کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین سے سچی محبت عقیدت عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔